السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں خرچ کرنے کی صورت میں اسے تو تیری نظر سے خیرات سمجھ سکتا ہے، دان دھرم سمجھ سکتا ہے، مگر اللہ اسے قرض سمجھ کر لوٹانے کی بات قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے. بندہ جو کچھ بھی کرے اللہ اسے ہرگز ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا. جو کوئی رتی برابر کا بھی عمل کرے اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، بیکار نہیں کرتا، اکارت نہیں کرتا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. روپیے خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، بڑے بڑے حجے بیت اللہ عمرے بجا لانے کی بات نہیں ہے. مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خشخش کے دانے سے بھی ہلکے قسم کا اگر تو کوئی عمل کر لیا قیامت میں اللہ توڑ کر تجھے عذاب دے گا. یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو بالکل برا تو بھوسی ہے، اس کا وزن ہی کیا بنتا ہے.
خشخش کو اگر خوب نچڑ کر اسے رگڑ کر اگر پھونک مارے تو جو برادا اڑ جاتا ہے، اور اصل جو دانے بچن ہو جاتے ہیں انسان کے دانوں کی قدر ہوتی ہے، اور جو پھونک مارنے میں جو برادا اور جو پھوسی ہو جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ من یعمل مثقال ذرۃ، ذرے اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو کر اللہ اسے عطا کر دیتا ہے اور ضائع نہیں کرتا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، علم نشرہ کی صورت میں تو اللہ نے اتنا فرمایا ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ایک نئی تنگی کے بعد میں اللہ دو سہولتیں عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ جب اللہ کے لیے ایک کام کرتا ہے، اللہ بندے کے لیے دو کام کرتا ہے، اسی کا نام شکور ہے، قدردانی کرنے والا، قبول کرنے والا۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے چل کے آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں اتیتہ ہرولا، اور اللہ اس بندے کے لیے دوڑ کے آتا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے ایک قدم چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کہ میں اس بندے کے طرف ایک ذرا چل کر ایک گھر چل کر نکل کے آتا ہوں۔ اگر وہ میرا بندہ مجھے دل کے اندر یاد کرتا ہے تو میں اسے بھی اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا بندہ اگر مجھے لوگوں کے درمیان میں یاد کرتا ہے تو میں اسے لوگوں سے بھی افضل فرشتوں کی جماعت میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں۔ بندہ اگر یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنے عطا فرما دیتا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا۔ روایات میں آتا ہے کبھی تو 40 سال اللہ تعالیٰ بیماری کے اندر آزمایا، بڑے ایماندار تھے اور اللہ نے بڑی خوبصورت شکل اور صورت عطا فرمائی۔ 40 سال کی کوڑ کی بیماری کی وجہ سے چہرہ موہرا بدل گیا اور بدن کے اندر چھالے پڑ گئے، کوئی بھی انسان آپ کے قریب آنے کو تیار نہیں، بچے ضائع ہو گئے، بیوی مریل بن گئے، تیمارداری کرتے کرتے حضرت رحیمہ کی طبیعت بھی خراب ہو گئے، اور جتنا مال اور دولت باغ باغیچے کھیت کھلیان تھے اور تمام کے تمام ختم ہو گئے، غریب بن گئے۔ 40 سال تک اللہ کی عبادت کی اور ایک مرتبہ کان لگا کر اللہ کے بندے نے، اور جو کان لگا کر دھر کر سنا، حضرت ایوب علیہ السلام جان کا ہی عالم کے اندر کہ پورے بدن کے اندر لہر مار رہا کہ ایک قطر قطر کے کھا رہے ہیں تو کوئی علاج نہیں ہے، نہ کوئی پین کلر ہے، کوئی انجیکشن ہے، پر اللہ اللہ کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا بدن کو کیڑے قطر کے کھانا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چینٹی اگر قطرتی اور کاٹتی ہے تو بندہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ ایک چینٹی اگر بندے کو کاٹ لیتی ہے، ڈس لیتی ہے، بندے کے اپنے پیر میں جسم میں جہاں وہ قطرتی اور کاٹتی ہے بم آ جاتا ہے، سوجن آ جاتا ہے، لہر پیدا ہو جاتا ہے۔ مچھر اگر ڈنک مار لے، خون چوس لے تو بندے کی نیند اڑ جاتی اور حرام ہو جاتی، بے چین اور بے قرار بن جاتا ہے۔ اور ایک تو چھالے اور پھوڑے پڑ جانا، پانی اور پیپ کا نکل کر بہنا، اور اس میں بدبو کی وجہ سے کیڑے پڑ جانا اور کیڑے قطر قطر کر بدن کو کھاتے رہنا، اور اس پر حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کر جانا بولنا بڑا آسان ہے، اس چیزوں کو فیل کر نہیں سکتے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایوب علیہ السلام 40 سال تک اس عذاب میں، اس آزمائش میں مبتلا ہے، اور پروردگار عالم نے ان آزمائشوں سے گزارتے ہوئے ایوب علیہ السلام کا سبق اور ایمان ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے مسلمان کو اللہ ایوب علیہ السلام کے شخصیت اور حضرت ایوب علیہ السلام کے ایمان کا درس اور سبق دینا چاہتے ہیں۔
ایوب علیہ السلام کو اس حالت میں بھی لوگوں نے دیکھا کہ ہونٹوں کے اندر حرکت ہو رہی ہے اور زبان سے کچھ ارشاد فرماتے ہیں، لوگ جا کر کان لگا کر سنا کہ کیا بولتے ہیں، کون سی تکلیف ظاہر کرتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کہہ رہے تھے، مولا پورا جسم تو بیکار ہو گیا، اس زبان کو چھالے پڑ کر پیپ نکلنے سے بچا لے تاکہ میں ستھرائی اور صفائی کے ساتھ مرتے دم تک اس زبان سے تیرا نام لیتا رہوں۔ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اس زبان کو تمہیں اللہ بھولے اور چھالے پڑنے سے بچا لے، کہ میں ذکر کرتا رہوں، تیرا شکر بجا لاتا رہوں۔ نعم اللہ انہ عبدا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ پروردگار عالم کوئی بات اتنی پسند آئی، قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ تاریخ کی حد کو اللہ تعالیٰ بیان فرما دیا، میں میرے بندے کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، ہائے ہائے کیسا بندہ تھا۔ اللہ تعریف کرتا ہے حضرت ایوب کی، نعم العبد، بڑا بہترین اچھا بندہ تھا۔ انہ اواب، کہ کیڑے پڑنے کی حالت میں بھی رجوع کرتا ہوا گر گرا کر معافی مانگنے والا بندہ تھا۔ اور قیامت میں اور جب جنت میں قرآن پڑھا جائے گا، ہمارا تو یقین ہے اللہ تمام کو اسی طرح جمع فرما دے۔ اور جب اللہ قرآن پڑھے گا تو اللہ کیسے قرآن پڑھے گا، وہ منظر اور سما اللہ ہم تمام لوگوں کو دکھا دے۔ اور جب اللہ قرآن پڑھے گا، جنت میں قرآن کی تلاوت ہوگی تو انشاءاللہ ایوب علیہ السلام کا ذکر وہاں بھی ہوگا کہ دنیا کے مر مٹنے کے معمولی چیز پر حضرت ایوب نے صبر کر لیا، اللہ نے ان کی تاریخ کعبۃ اللہ جنت کے اندر بھی پڑھنے کے قابل بنا دیا۔ اللہ جب کسی بندے کا قتل کرتا ہے، کسی عمل کو قبول کر لیتا ہے کہ وقت کے ساتھ اس کی تکلیف گزر جاتی ہے، مگر اللہ کی قدردانی جنت کے اندر بھی رہ جاتی ہے۔ اللہ نے بیوی عطا فرما دیے، بچے بھی عطا فرما دیے، اور ساتھ میں اللہ ان سے اتنا راضی ہو گیا، قرآن مجید کے اندر اللہ نے ان کے صبر کا ذکر تک فرما دیا، ان کی تاریخ کے حد کو بیان فرما دیا، حتیٰ کہ قیامت میں جنت کے اندر جب قرآن کا تذکرہ ہوگا، قرآن پڑھا جائے گا، تلاوت ہوگی تو حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچہ جانتا ہے، ایمان کا دوسرا نام ہی حضرت ابراہیم اور خلیل اللہ علیہ السلام۔ کعبۃ اللہ کو بنا کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی بنیاد رکھی، اور دونوں نے مل کر مستری کا کام کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ مولا تیرا گھر بناتے ہیں، قبول فرما۔ پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو معمار کعبہ ہونے کی فضیلت عطا فرمائی، کعبۃ اللہ کو بنانے کا کام عطا فرمایا، قبلے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنانے کا موقع عطا فرمایا، ہزاروں قسم کے آزمائشوں اور قربانیوں میں مبتلا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہر ایک آزمائش میں اور جب کامیاب ہوتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی زندگی کو ہمارے زندگی کا حصہ بنا دیا، اور فرمایا کہ ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں پورے عالم کے انسانوں کا تجھے مقتدی بنا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہم تمام لوگوں کا امام بنا دیا۔ آپ کے اپنے پیٹ سے قیامت تک جتنے پیغمبر پیدا ہوئے، روایات میں آتا ہے کم و بیش اللہ نے 40,000 پیغمبروں کو پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیٹ سے اتنے عظیم الشان پیغمبر پیدا ہوئے، اللہ نے آپ کو مقتدی عالم بنایا،
اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے گھر کی خدمت کی، اور جس جگہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، اللہ نے اس جگہ کو ہمارے لیے مصلی بنا دیا، اور قرآن میں ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے رہے، حجاج کرام عمرہ کرنے والے مسلمانوں، کعبے کا ارد اور گرد طواف کرنے والوں، طواف ختم کرنے کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو۔ اور جس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے تعمیر کے لیے استعمال کیا، جس پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بنایا، اللہ نے اس کی اتنی قدر اور منزلت کی، قرآن مجید میں اللہ نے اس جگہ کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا، اس جگہ کو اللہ نے ہمارے لیے قبلہ بنایا، 2 رکعت نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اللہ ان کی قدر اور منزلت کرتا ہے۔ اگر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، بندے تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا، تیرے جھوٹے بھوٹے نیکیوں کو قبول کرنے والا اللہ، لیکن اللہ کی قدر جس طرح کرنی چاہیے آج تک اللہ کا بندہ نہیں کیا۔ اللہ بندے کے ہر چھوٹے عمل کو قبول کر لیتا ہے، اگر اللہ کے ہزاروں نعمتیں کھا کر اتنی محبت کرنے والے اللہ کی اللہ کا بندہ قدر نہیں کرتا۔ بزرگان اعظام نے حضرت مولانا ذوالفقار دامت برکاتہم نے عجیب و غریب واقعہ بیان کیا، جو اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، برابر وقت لا کر اللہ تعالیٰ اسے ایسی سزا میں مبتلا کر دیتا ہے اور زندگی بھر اس سزا سے ثبوت دوش ہو نہیں سکتا۔ اپنے زندگی کا تجربہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں آئے دن جیسے گزر جاتے ہیں، ایک جھوپڑی کے اندر ایک عورت رہتی تھی اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، روٹیاں پکا رہی تھی، بچہ رو رہا تھا، بار بار سلاتی تھی اور اٹھ کے آتا اور پھر سے ہلہ مچاتا، اور اس عورت کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اس بچے کو بد دعا دے دی کہ تجھے میں سلاتی ہوں، اللہ تجھے ہمیشہ کے لیے سلاتے کیوں سکھاتا ہے؟ میں تجھے سلانے کی کوشش کرتی ہوں اور تو بار بار اٹھ کے آ جاتا اور مجھے ستاتا ہے۔ اس عورت نے یہ بد دعا دی کہ تجھے اللہ ہمیشہ کی نیند کیوں نہیں سلا دیتا، سوتے سوتے میں تو ہمیشہ کیوں نہیں سو جاتا؟ بات آئی گزر گئے اور بچہ بڑا ہوا، کہتے ہیں کہ اس پورے گاؤں کے اندر بڑا خوبصورت بنا، لئیم اور شہید بنا، اور تعلیم بھی اچھی حاصل کیا اور اچھے خاصے کمانے والا بن گیا، سرو جسم والا، دیکھنے کے قابل بن گیا، ہر ایک کوئی آدمی اسے دیکھ کر بڑا خوش ہو جاتا کہ کیا خوبصورت نوجوان اور کتنا لائق والا بندہ بنا ہے، کتنا لائق والا نوجوان ہے، کتنا اخلاق والا ہے۔ اور جہاں شادی اور بیاہ کرنے کی بات آئی تو بھی تلاش کرتے اس کے لائق دلہن کو لے کر آئے اور بڑے خوب موج اور مستی سے زندگی گزرتی ہے۔ پروردگار عالم میں بچپنے کے اندر 3 سال کی عمر میں اس کے اماں کی بد دعا کو قبول کر کے رکھا، مگر برابر کے وقت میں نعمت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے سزا دینا بھی متعین کر لیا، اور جب برابر کا وقت آ گیا، پھل پک گیا اور اماں کے دل کے اندر بچے کی محبت آ گئی، پورے شہر کے اندر اس کا نام بن گیا، ٹھوکر لگی، بیٹا گرا، وہی اللہ تعالیٰ نے موت عطا کر دی اور اس کو موت واقع ہو گئے۔ صدمہ برداشت نہیں کر سکی، اماں پاگل بن گئے۔ بیٹے کی محبت میں اور جو دیوانی بن کر زندگی گزارتی تھی، اس سے بیٹے کی انجان موت اور ہنگامی موت کو برداشت کرنا ہو نہیں سکا اور وہ پاگل بن گئے۔ اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا کرتا ہے، نعمت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے، اور کبھی کبھی اللہ ایسی سزا عطا کر دیتا ہے
کہ وہ وقت گزر جاتا ہے اور برابر کے وقت کو لا کر کہ بندہ جب اس کا محتاج بن جاتا نا اس نعمت کو اللہ اٹھا لیتا ہے. بندہ زندگی کے اندر کبھی برداشت کر نہیں سکتا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ نے جتنی نعمتیں ہم لوگوں کو عطا فرمائی ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے دوستوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے خلافت کے زمانے میں کہ رات کو سوتے ہیں تو ان کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہوتی ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہوتے ہیں اور کھانا اپنے سر پر لے کر قبرستان میں جاتے ہیں. وہاں کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے, بوڑھا پڑا ہوا ہے اور بوڑھا کھابڑا ہو جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے. امیر المومنین آتے ہیں اور میں یہاں پڑے اور میں کیا کر رہا ہوں تو یہ بوڑھا پریشان ہے, تلاش کرتے ہوئے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو یہ بھوکا ہے؟ بوڑھا کہتا ہے ہاں. فرمایا کہ کیا کر رہا تھا؟ میں اپنی ساری زندگی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میوزک کو اور جس موسیقی کو منع کیا اسی میں زندگی گزار رہا تھا. پھیپھڑے خراب ہو گئے اور میں اب سارنگی بجا نہیں سکتا اور میں کوئی بھی میوزک بجا نہیں سکتا اور پوری زندگی اسی میں ڈوب کر زندگی جی کر شراب پی کر کئی طوائف کے ہاں جا کر سارنگی بجاتے ہوئے میوزک بجاتے ہوئے اپنی زندگی گزاری. آج میرے میں وہ ہمت نہیں رہی اور میں شہنائی بچا نہیں سکتا. اسی پر میری زندگی کا گزارا تھا. آج لوگ بلا نہیں رہے تو کھانا مل نہیں رہا ہے. اور ایسی صورت میں تنگ آ کر کہ موت ہی آ جائے میں قبرستان میں آ کر بیٹھ گیا. اپنی جوانی کو یاد کیا, آنسو نکل گئے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہاتھ اٹھا کر معافی مانگی, مولا میں زندگی میں کبھی تیرے لیے کچھ نہیں کیا, عورتوں کے پیچھے تھا, شہنائی بجا رہا تھا. مولا جان بوجھ کر بھی میں تیری نافرمانی کر رہا تھا, شراب کے اندر دھت تھا. مولا آخری وقت ہے میرے گناہوں کو معاف فرما دے. ابھی تو رات گزری, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ امیر المومنین کے خواب میں بشارت میں لاتے ہیں اور اس بندے کو دکھا کر کہتے ہیں عمر تجھے میرے اپنے اولیاء بندوں میں سے ایک بندے کو کھانا پہنچانا ہوگا. ساری زندگی شہنائی بجانے والا اللہ سے ابھی 10 منٹ پہلے معافی مانگتا ہے اور اللہ اسے اپنے اولیاء میں شامل فرما کر وقت کے امیر المومنین کو کھانا پہنچانے لگا دیتا ہے کہ اللہ کی قدردانی نہیں تو کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تمام کو اللہ محبت عطا فرما دے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اب تک کئی سالوں سے نماز پڑھتا ہوں, اللہ قبول نہیں کیا. کفریہ کلمات ہے. اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اگر اللہ قبول نہیں کرتا نا تو اگر اللہ سزا دیتا نا تو پوری زندگی کھڑے عورت گھر میں نماز پڑھتی رہ جاتی, میں اور آپ مسجد کے اندر نماز پڑھتے رہ جاتے. ایک آدمی خط لکھتا ہے کلکٹر کے پاس اور جتنے لوگ ہوتے ہیں اسٹینوس وہ لکھتے ہیں, ججز کے پاس جتنے لوگ ہوتے ہیں یا وکیل ہوتا ہے مقدمہ تیار کرتا ہے, 10 مرتبہ دیکھتا ہے, 30 کاغذ خراب کر کے پھینک دیتا ہے اور جب اسے اطمینان ہوتا ہے پھر جب چل کر اس مقدمے کو اس عرضی کو لے جا کر رکھتا ہے تو پھر اس کے اوپر دستخط ہو جاتی, کام بن جاتا ہے اور عرضی قبول ہو جاتی. بجائے اس کے اگر کوئی بندہ بیداری سے کاغذ لیا, ایک پترولی اٹھا لیا, ایک نیوز پیپر اٹھا لیا اور اس کے اوپر اپنا دعا لکھ دیتا ہے کہ جناب جج صاحب مجھے یہ چیزوں کی ضرورت ہے, کلکٹر صاحب مجھے یہ چیزوں کی ضرورت ہے, آپ دستخط کر دیں مجھے چیز مل جائے گا, لے جا کر رکھنے کی ہمت کر سکے گا. نیوز پیپر پر اٹھا کر اپنی عرضی لکھتا ہے کہ اسے ایک چارہ نے 8 آنے خرچ کر سفید پیپر لینے کی توفیق بھی نہیں ملی. گھر میں گرے پڑے کاغذ کو اٹھاتا ہے اور اس پر عرضی لکھتا ہے اور لے جا کر کلکٹر کے سامنے رکھتا ہے. کوئی بندہ ایسا کر سکے گا؟ سفید پیپر پہ بھی لکھو وہی الفاظ لکھے گا, نیوز پیپر پر بھی لکھو وہی الفاظ لکھے گا, مگر ہماری ہمت کیوں نہیں ہوتی
کہ ہم کسی کلکٹر کے پاس جاتے ہیں جبکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، کوئی خدا نہیں ہوتا، ہماری طرح کا انسان ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس ہم جاتے ہیں 10 مرتبہ اچھے سے اچھا لکھنے والے کے پاس پہلے جاتے ہیں، ہم سب بھی اچھی نہیں لکھتے، پر کوئی اچھا لکھنے والا، کوئی انگریزی کے اندر اچھا ماہر جو ہوتا ہے اور جو وکیل ہوتا ہے اور جو بہت بڑا پیڈر ہوتا ہے اور جو اچھا لکھنے والا ہوتا ہے، اچھے سے اچھا کاغذ ہو اور اچھے سے اچھا کمپیوٹرسٹ ہو اور اچھے سے اچھے طریقے سے مضمون بننے والا ہو، اور جب اطمینان بھی ہو، اگرچہ کہ 10 کاغذ ضائع ہو جائے، اور جب چل کر یہ کاغذ قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں پتا نہیں، صفائی کا اللہ کا بندہ خیال رکھتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے کلکٹر صاحب کے سر میں درد نہ ہو جائے۔ قبول کرنا نہ کرنا ایک دوسری بات ہے کہ چاول سفید ہونے کی وجہ سے قبول ہو جائے، ایسی کوئی امید نہیں۔ 10 کاغذ ضائع کرتا ہے، 20 کاغذ ضائع کرتا ہے، اور پھر بھی ڈرتے ہوئے جاتا ہے۔ پروردگار عالم مسجد کے اندر بندے کو بلاتا ہے، ایک بھی رکعت ہم سفید پیپر کی طرح پڑھ نہیں سکتے، 4 رکعت بھی نیوز پیپر پر لکھ کر دے دیتے ہیں۔ پروردگار یہ نہیں کہتا او میرے بندے تیری نماز کو میں قبول نہیں کیا اور ایک مرتبہ لکھ کر لا لے۔ نیوز پیپر پر لکھ کر جائیں گے نا، رد کر دیتا ہے، غصہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ سفید پیپر پر لکھ کر بھی اسپیلنگ کے اندر اگر غلط آ جائے افسر غصہ ہو جائے گا، تجھے لکھنا نہیں آئے گا، اور بندہ پھر جا کر کاٹ کر صحیح بنا کر لائے گا۔ اگر اللہ ایسا بار بار بندے سے کہے کہ ظہر کی نماز پہلی رکعت کے اندر ذرا کانسنٹریشن برابر نہیں تھا، سبحانک اللہم برابر طریقے سے نہیں پڑھا، چلو وہ پڑھ لیا تو الحمد کے سورے کے اندر توجہ نہیں تھا، اور اگر صحیح پڑھ لیا تو عین برابر طریقے سے ادا نہیں کیا، غین برابر طریقے سے ادا نہیں کیا، رکوع کے اندر برابر نہیں گیا، اور رکوع میں گیا تو سنت کے مطابق تو رکوع نہیں کیا، سبحان ربی العظیم صحیح نہیں پڑھا، اثر کا وقت آ جائے گا 4 رکعت مکمل نہیں پڑھ سکے گا۔ ظہر کی نماز 5 منٹ میں ہماری ختم ہو جاتی ہے، عرضی دے دی اور نکل کر چلتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ بھی صحیح اور جو بندہ کر لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی، اگر قبول نہیں کرتا نا تو اثر کی عذاب دلاتا، اگر ظہر کا اپلیکیشن اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوتا، اثر کی اذان اللہ پینڈنگ میں رکھ دیتا کہ پہلی عرضی قبول نہ ہو تو دوسری عرضی کو لے کے کیا کرنا، اور باقاعدہ 5 بجے پھر اثر کی اذان ہوتی، اللہ بلاتا ہے کہ آ جاؤ، اور اللہ کا بندہ اثر کی نماز کے لیے آتا ہے، 5 منٹ پڑھتا ہے، پھر نیوز پیپر پر لکھ دیتا ہے اللہ مجھے فلاں چاہیے، سرکاری ملازمت چاہیے، اچھی جگہ شادی چاہیے، میری ملازمت کے اندر کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور میرا مقدمہ حل ہو جانا، مجھے صحت مل جانا، توجہ کہیں پہ رکھ کر ربنا آتنا فی الدنیا وہ پڑھتا ہے اور نکل کر چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر مغرب کے لیے بندے کو بلاتا ہے، پریشان میں اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ آج تک یہ نہیں کہا کہ اللہ کے بندے ظہر کی تیری نماز میں قبول نہیں کیا، عصر کی نماز قبول نہیں کیا، تجھے تو یہی دہرانا ہے، ساری زندگی اللہ کا بندہ ایک نماز پڑھتے کھڑا رہ جائے گا، ایک بھی نیکی دوسری کر نہیں سکے گا اپنی زندگی میں، بیوی بچوں کے لیے ذرا بھی کوشش کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ ٹوٹے پھوٹے عبادت اور اعمال کو بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کے ناشکری کے اندر حد سے زیادہ بول جاتے ہیں، میں زمانے سے نماز پڑھتا ہوں اللہ نہیں سنتا ہے، کفریہ کلمات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے سننا صفت قدیم ہے۔ علامہ طاہرانی رحمہ اللہ عقائد کی کتاب میں امام العقائد میں بیان کرتا ہے کہ اللہ کی 11 صفتیں ایسے ہیں جس میں کوئی بھی بندہ ذرا ڈگمگا جاتا ہے نا تو کافر بن جاتا ہے، اور ان میں سے سننا، یہ جو لسننگ ہے، سننا اللہ تعالیٰ کے پریسٹیج میں سے سب سے بڑا پریسٹیج ایشو ہے، اور اس معاملے میں بندہ اور ذرا بھی یہ کہہ دیتا ہے میں کئی دنوں سے دعا کرتا ہوں اللہ نہیں سنتا۔ پانی متی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اور اپنی کتاب کے اندر کافر شخص، یہ بندہ کافر بن جاتا ہے۔
اللہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ کب سے اللہ تعالیٰ سے میں روزی مانگتا ہوں اور اللہ نہیں دیتا؟ تجھے اللہ نہیں پالتا تھا، اماں کے پیٹ میں کون پال رہا تھا؟ اماں کے پیٹ میں اماں کھلا رہی تھی، اور ڈاکٹروں سے پوچھا گیا تو بتا رہے تھے روزانہ کلو بادام نہیں کھا لینا، بچہ کلو بادام نہیں پہنچتا، کلو بادام کا رس بھرنا بچہ نہیں پیتا۔ خوش ہو کر لوگ 10 درجنوں کے ایپل کھا لیتے ہیں، تو پھر جھاڑ کے نیچے جو جینے والے ہیں ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، یہ اسی کے اندر جو بادام کھا کر جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کا فضل ان سے بھی صحت مند بچے سڑک پہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو ایسیوں کے اندر بادام کھا کر جس عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے، سڑک پر جن کے بچے گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ صحت مند پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو صحت کون دیتا ہے؟ بادام کھانے کی وجہ سے، اخروٹ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے۔ بندہ اپنے خوشی سے کھاتا ہے کہ بندہ صحت مند بن جائے، بچہ صحت مند پیدا ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ جسے جتنا پہنچانا ماں کے پیٹ میں اتنا ہی پہنچاتا ہے، کہ رکھ کر بھی اگر اللہ بگاڑ دینا چاہے، بادام کھانے والی اماں کے پیٹ میں بھی اللہ اگر نہیں چاہے نا تو فزیکلی ہینڈیکیپ پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا ہے نا تو سڑک پر جو غریب ہے، جو مٹی پلید ہو کر زندگی گزارتی ہے اللہ کی بندی، اور جو برتن مانچ مانچ کر زندگی گزارتی ہے، اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ ہیرے کو پیدا فرما دیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت نہیں تو کیا ہے؟ وہ مسلمان اللہ کی فکر نہیں کرتا، کہتا ہے میں زمانے سے روزی مانگتا ہوں اللہ نہیں دیتا، زمانے سے دعائیں کرتا ہوں اللہ نہیں سنتا۔ فرمایا اللہ کے 11 نام ایسے ہیں کہ جن کے معاملے میں بندہ ذرا بھی بے ادبی کرتا ہے تو وہ بندہ کافر بن جاتا ہے، اور ایسی باتیں کرتا ہے اور پھر بھی سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتا پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے اسلام میں جینے کی اور اسلامی اعمال کے قبول ہونے کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور مسائل کو علماء سے معلوم کر کے پھر اس شریعت کے مطالعہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔